بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی والسلام علی من اتبع الہدی اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ آخری کتاب ہدایت قرآن مبین میں سے مختلف موضوعات اور عنوانات کے تحت اللہ رب العزت کی آیات اور ان کا مفہوم اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا یہ جو سلسلہ ہے، اس سلسلے میں یہ پہلی نشست ہے جو شیاطین کے ایجاد کردہ مذاہب کو رد کرنا لازم ہے کہ عنوان سے ہے۔ جس وقت آپ دین اللہ، دین اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی اللہ کے دین کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دو مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے لا الہ اور دوسرا مرحلہ ہے الا اللہ۔ لا الہ کے مرحلے میں آپ کو وہ تمام باطل ادیان جو اللہ رب کریم کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہیں، وہ آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں، چاہے ان کا نام کوئی بھی ہو، ان کے اوپر لیبل کوئی بھی لگا ہوا ہو، تو ان کو رد کرنا لازم ہوتا ہے۔ یہ جس کو اللہ رب کریم نے فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ کہ پہلے طاغوت سے کفر کرنا ہوتا ہے۔ طاغوت وہ تمام قوتیں ہوتی ہیں، وہ تمام افراد ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں اثر و رسوخ جن کے پاس ہوتا ہے، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن وہ ان کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کے اوپر نہیں ہوتی۔ ان کا جو اثر و رسوخ ہوتا ہے، اختیارات اور اقتدار جو ہوتا ہے، وہ ہوائے نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ تکبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہ شہوات کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ وحی کے مطابق اپنے معاملات نہیں چلا رہے ہوتے، یعنی وہ معاشرے میں جو بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی جو اساس ہے، اس کی جو بنیاد ہے، وہ خالص اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی پر نہیں ہوتی۔ یہ جو طریقہ کار ہے، یہ جو روش ہے آدمیوں کی، یہ ہر دور میں رہی ہے، یعنی ایسے افراد ہر دور میں رہے ہیں اور غالب اکثریت انہیں کی رہی ہے کہ جو طاغوت ہوتے ہیں، جو شیاطین کے ایجاد کردہ مذہب کو اپناتے ہیں۔ تمام انسانی تاریخ میں اور قیامت تک جو دین ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ ایک دین اللہ رب کریم کا دین جو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے ساری انسانی تاریخ میں وحی کی صورت میں، انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب کریم کی وحی نازل ہوتی تھی۔ اس وحی کی جتنی تعلیمات تھیں وہ اللہ کا دین تھا، اور اس کے مقابل یا اس کے مخالف جو آدمیوں کے گھڑے ہوئے جو دین ہوتے تھے، وہ بھی ہر دور میں موجود رہے۔ یہ سارا جو تناظر ہے، اس کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم نے کتاب اللہ میں سے وہ حوالہ جات، وہ بنیادیں، وہ تعلیمات اور ان حقائق کو سمجھنا ہے اور ان کو سامنے رکھنا ہے جن کی بنیاد کے اوپر ہم اپنے دور کے جو ہمیں درپیش حالات ہیں، جو منظر ہمارے سامنے ہے، ہم اس کو درست تناظر میں سمجھ سکیں اور ہم اس کے بعد درست فیصلہ کر سکیں۔ اگر ہمیں اپنے سامنے کے منظر کا جو مختلف قسم کی فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، مذاہب ہیں، ادیان ہیں، وہ جو ان کے ماننے والے اور ان کے جو پیروکار ہیں، وہ جو دعوت دے رہے ہیں، تو جب تک ہم ان سب کو درست تناظر میں سمجھیں گے نہیں، جب تک ہم ان کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوں گے، تو اس وقت تک ہم درست فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں یہ واضح طور پر پتہ چل جائے اور بالکل دو ٹوک انداز میں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو ہمارے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ جو موضوع ہے کہ شیاطین کے ایجاد کردہ مذاہب کو رد کرنا لازم ہے، اس موضوع کے حوالے سے
تاریخ انسانی میں جو کچھ مختلف ادوار میں ہوتا رہا ہے اس سب پر ہم ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں گے. یعنی جو کچھ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے اس سب کو ہم قرآن کریم سے لیں گے. نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی تک کے جو منظرنامے تھے ان کو ہم کتاب اللہ میں سے دیکھیں گے، کیونکہ جو قرآن کریم میں جو واقعہ جو منظر جو احوال بیان کیے گئے ہیں مختلف امتوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف ادوار کے، وہ حق ہیں اور صدق ہیں اور قطعی طور پر وہ کسی شک شبہ سے ماورا ہیں، اس سے بالاتر ہیں. تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم ایک ان مناظر کو سمجھیں گے کہ پہلے کیا ہوتا آ رہا ہے. یعنی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے قبل کیا ہو رہا تھا، اس کا ہم ایک جائزہ لیں گے، اس سب پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں گے تاکہ ہم اس ٹریک ریکارڈ کو سمجھ سکیں کہ ماضی میں انسانوں کی جو اکثریت ہے اس کی کیا نفسیات رہی ہیں، اس کا کیا کردار رہا ہے، ان کے کیا جرائم ہوتے تھے. اور اس کو جب ہم جان لیں گے پھر دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، یعنی پہلے حصے میں ہم نے دیکھنا ہے اقوام سابقہ کہ جو نفسیات ہیں اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں کہ وہ کس طرح وہ ایک دین گھڑ دیتے تھے، پھر اس دین کو بیچتے تھے، اس سے مالی مفادات حاصل کرتے تھے تاکہ ہمیں ان روٹس کا پتہ چل سکے، ان جڑوں کا پتہ چل سکے کہ اس کی جڑیں ہیں کہاں. وہ جو بیماری، وہ جو ایک شر جس میں کہ نوع انسانی مبتلا رہی ہے، وہ جو شرک ہے، وہ جو افتراء علی اللہ کاذبہ ہے، اللہ پر جھوٹ کرنے کا جو سلسلہ ہے، اس کی تاریخ کیا رہی ہے. جب ہم اس سارے منظر کو دیکھ لیں گے مختلف اقوام کے حوالے سے، ان کے مذہبی پیشواؤں کے حوالے سے، ان کی نفسیات، ان کا کردار، ان کے جرائم کی نوعیت، تو اس کے بعد ہم دوسرے فیز میں، دوسرے مرحلے میں آ جائیں گے کہ جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا محمد خاتم النبیین علیہ السلام کے عہد میں، اس وقت کیا منظرنامہ تھا. یعنی ایک پہلا منظر نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے قبل کے حالات کا جائزہ لیں گے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ پیچھے ماضی میں انسانی نفسیات اور روش کیا رہی ہے. خاص طور پر یہ جو مذہبی پیشوائیت ہوتی ہے، جو ان کے احبار و رہبان تھے، جس طرح آج مولوی، پیر اور صوفی اور اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، فقہا، محدثین، سارے اس میں شامل ہیں. تو پہلے ماضی کے ان لوگوں کے کردار کا جائزہ لیں گے اللہ کی آیات کی روشنی میں. پھر یہ دیکھیں گے دوسرے منظر میں، دوسرے حصے میں کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا تو اس سارے عرصے میں کیا کچھ ہو رہا تھا. اس کو ہم یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کے دونوں پہلوؤں کو دیکھیں گے کہ جو مومنین تھے، یعنی ان میں خود نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم، ان کا کردار، ان کا موقف، ان کا نیریٹو، بیانیہ کیا تھا، وہ ان کا سٹینڈ کیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے، کیا کر رہے تھے. اس کو ہم ایک حصے کے طور پر دیکھیں گے. اور دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سارے عرصے میں، جس عرصے میں قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کی ایک جد و جہد جاری تھی، ایک اقامت دین کا، اتباع وحی کا، اطیع اللہ و اطیع الرسول کا ایک سٹرکچر تشکیل دیا جا رہا تھا. اس دوران جو وحی کا اتباع نہیں کرتے تھے ان لوگوں کا کیا موقف تھا. یعنی ایک تو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا جو موقف تھا، جو سٹانس تھا، جو بیانیہ تھا، جو وہ اعلان کر رہے تھے، جو ان کے نہج تھا، طریقہ تھا، وہ اس کو دیکھیں گے. اور اس کے جو برعکس کردار تھا ان لوگوں کا، ان کی نفسیات کیا تھی، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا طرز عمل کیا تھا، اور ان کی جو طریقہ واردات اور ان کے جرم کیا تھا جو لوگ وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے.
इसमें मुशरिकीन भी शामिल थे, यहूद व नसारा भी शामिल थे, उनके अहबार और रहबान भी शामिल थे, इसमें कुफ़ार भी शामिल थे और दीगर भी जो लोग थे। यानी ये वाज़े तौर पर एक हदबंदी थी कि वही का इत्तबा करने वाले, यानी कुरान करीम का इत्तबा करने वाले, और कुरान करीम को रद्द करने वाले, उसका इत्तबा न करने वाले। इन दोनों को जब हम देख लेंगे तो पूरा मंजर हमारे सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। उन रवैयों को, उन इक़दामात को, उन नफ्सियात को, उन किरदारों को और उनके तरीक़ा वारदात को जो लोग वही का इत्तबा नहीं करते थे, चाहे नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की बासत से पहले या उस अरसा में जो कुरान करीम का वही का इत्तबा नहीं करते, हर दौर में उनकी क्या नफ्सियात, क्या उनका तरीक़ा वारदात, उनके जुराइम की नोइयत और उनकी जो साजिशें होती हैं, जो रेशतवानियाँ होती हैं, जो मकर होते हैं, जो फ़रेब होते हैं, उनका हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह की आयत की रोशनी में उनका पर्दा चाक करेंगे। जब ये दोनों रास्ते, दोनों किरदार और दोनों जो एक आप कह सकते हैं माशरे में एक निज़ाम है ज़िंदगी, या दोनों अदियान और उस अदियान के अपनाने वालों की जो फ़ीचर्स हैं, जो खदोखाद हैं, वो आपके सामने आ जाएंगे। और इस सारे हिस्से में जितना भी ये हिस्सा होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, उसमें एक भी हवाला किताबुल्लाह से बाहर नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह की आयत की रोशनी में जब हम पुख्ता तौर पर, वाज़े तौर पर इस सारे मनाज़िर को समझ लेंगे, तो उसके बाद फिर हम अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे कि आज जो कुछ हमारे सामने है, हम ये जो 1400 साल का अरसा है नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की मौत के बाद आज तक, इस 1400 साल अरसे पर हम कोई इस तरह की कोई राय कायम नहीं करेंगे, कोई उसके बारे में राय कायम करने से मुताबिक है हम उसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे कि क्या कुछ होता रहा है, किस तरह होता रहा है। क्यों कि जो कुछ भी इस 1400 साल अरसे में नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की तबी ज़िंदगी के बाद उस दिन से लेकर जिस दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन पर तबी तौर पर मौत वारिद हुई है, उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी बयान हुआ है वो वाक़ियात थे या अफराद से मुतल्लिक़ था, या जो कुछ भी मज़हब के उन्वान से जो लिखा गया, बयान किया गया, वो जो है उसमें तज़ादात हैं तारीख़ी वाक़ियात में, शख्सियात के किरदार में। क्योंकि तारीख़ में तज़ाद हमेशा होता है, एक ही वाक़या होता है और उसमें मुख्तलिफ़ जो मौरख़ीन होते हैं उनकी राय अपनी अपनी होती है। तो हम इसको, ये जो 1400 साल तारीख़ है जिसको ये अपना मजहबी विरसा भी करार देते हैं, जो अपने आप को मुस्लमान कहते हैं, उसको हम यकसर उस तारीख़ पर कोई उससे नतीजा अखज़ नहीं करेंगे। कोई उसके तारीख़ी वाक़यात या किसी ने क्या कुछ बयान किया है, वो कितना सच है, कितना झूठ है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, ना ही इससे हम कोई उसूल वज़ा कर सकते हैं। क्योंकि जो बुनियादें होती हैं, जो रहनुमा उसूल होते हैं, जो कि रेफरेंसेस, स्टैंडर्ड्स और मयारात होते हैं, कसवटी होती है, वो सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल करीम की आयत होती हैं कि जिससे आप हक़ व बातिल में फ़र्क कर सकते हैं, जिससे आप इस्लाह और फ़साद को समझ सकते हैं, नूर और ज़ुल्मात को जान सकते हैं। उसकी बुनियाद के ऊपर आप अपनी ज़िंदगी के जो रास्ते का तयन कर सकते हैं अल्लाह की आयत की बुनियाद पर। लेकिन जो कुछ तारीख़ी वाक़यात हैं, जब मुख्तलिफ़ शख्सियात का किरदार है और वो कुरान करीम में बयान ही नहीं हुआ, क्योंकि कुरान करीम तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल हो चुका था। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो चुका था। उसके बाद वही का सिलसिला, वो जो वही के नाज़िल होने का बाब था, वो क़यामत तक बंद हो चुका था। तो उसके बाद यानी नबी करीम अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन की ज़िंदगी के आखिरी दिन से लेकर आज तक का जो भी अरसा गुज़रा है, उसके बारे में चूँकि वही ने कोई रहनुमाई नहीं की, वही जब नाज़िल ही नहीं हो रही थी, तो हमें उस दौर के जो हालात, जो वाक़ियात, जो कुछ सूरत हाल थी, उसके बारे में क़त्ई और
درست معلومات ہمارے پاس نہیں ہیں جو حق پر مبنی ہوں، جو حقائق ہوں، اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی پسند ناپسند، اپنی کم علمی، کم فہمی، اپنے رجحانات، یہ سارے جو چیزیں ہیں ان کو بنیاد کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے وہ آج تاریخی ایک مواد کے طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہمیں اس سے کچھ سروکار ہی نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ دین کا حصہ ہے نہ ہی اس کا دین سے تعلق ہے۔ دین جو دین اللہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک نازل کردہ دین، دین اسلام، وہ قرآن کریم کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے، اور وہ مکمل ہو چکا تھا نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں۔ ہاں، یہ جو دوسرا شیاطین کا کھڑا ہوا دین ہوتا ہے، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، یہ اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ جو قرآن کریم کے بعد جو کچھ گھڑا گیا اور جو کچھ لکھا گیا وہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے، اس سے ہمیں کچھ سروکار نہیں ہے، نہ ہم اس پر اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم اس سے الحمدللہ رب العالمین کلی اور قطعی طور پر برات اختیار کر چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم شیاطین کے گھڑے ہوئے دین کو اس کی نہ تو ہمیں اس کی تفصیلات میں جانا ضروری ہے کہ اس 1400 سال میں شیاطین نے کیا کچھ کھڑا، کیا کچھ وہ کس کس صورت میں، کس کس مراحل سے گزرتا ہوا کس شکل میں پہنچا۔ ہاں، یہ چیز ضرور ہے، یہ ابھی اس میں اللہ رب کریم کی جو آیات آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی اس کی بنیاد کے اوپر یہ ہے کہ وہ جو شیاطین کا دین گھڑنے کا، اللہ رب کریم پر جھوٹ گھڑنے کا وہ جو جرم ہوتا ہے، وہ جو ایک مذہب گھڑتے ہیں، وہ پہلے بھی ساری انسانی تاریخ میں وہ جرم کرتے رہے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں بھی وہ جرم کر رہے تھے۔ وہ اللہ پر جھوٹ گھڑنے کا جو شیاطین جو دین گھڑ رہے تھے دین اللہ کے مقابلے میں، اور اس کو پھیلا رہے تھے، اس پر عمل کر رہے تھے، اسی پر انہوں نے ایک بنیاد رکھی ہوئی تھی اپنے اعمال کی، اپنے عقائد کی۔ تو وہ سلسلہ اس وقت بھی نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں بھی چل رہا تھا، اور اس کے بعد تو پھر وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا کہ یہ پوری انڈسٹری بن گئی۔ وہ دھڑا دھڑ وہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب تھا وہ معاشرے میں پھیلتا گیا، اور ہم آج کے منظر کو دیکھیں گے، یعنی اس 1400 سالہ عرصہ میں جو کچھ ہوا، جس طرح ہوا، جس نہج سے جن مراحل سے گزرتے ہوئے، ان پر بحث و تمہیس ہمارا کوئی قطعاً موضوع نہیں ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن آج جو کچھ ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کو سمجھنے کا جو ایک رہنما اصول ہیں اور جو جس بنیاد پر ہم نے اس کو سمجھنا ہے وہ ہے اللہ کی آیات۔ جب ہم ان تینوں منظروں کو اچھی طرح سمجھ لیں گے کہ نزول قرآن سے نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی بعثت سے قبل کیا ہو رہا تھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں گے، یعنی یہ جو مجرمین تھے، شیاطین تھے، ان کا طریقہ واردات، ان کی جرائم کی نوعیت اور ان کی ریشہ دوانیاں، سازشیں اور مکاری کیا تھی، اس کو سمجھ لیں گے۔ اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد کو سمجھ لیں گے کہ اس کے دونوں جو کردار تھے، ان کو جب ہم تفصیلی طور پر دونوں کرداروں کو واضح طور پر بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لیں گے کہ جو وحی کا اتباع کرنے والے تھے محمد رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین، اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ ان کا کیا موقف تھا، کیا کردار تھا، اور کیا رویہ تھا ان کا، کیا نفسیات تھی، کیا عمل تھا، اور اس کے مقابلے میں جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے تھے وہ وہی شیاطین تھے، اور ان شیاطین کے اخوان تھے، ان کے اولیاء تھے، وہ وہی گروہ تھا، وہی جو طاغوت اور طاغوت کے جو آدائے کار تھے، عباد الطاغوت تھے، جو شیاطین تھے، اولیاء شیاطین تھے، اخوان الشیاطین تھے، وہ سارا ایک ہی گروہ ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ یہ سبیل الطاغوت پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو طاغوت کے راستے پر چلنے والے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے متبعین رضوان اللہ علیہم یہ سبیل اللہ پر چلنے والے ہوتے ہیں، یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ایک نظام تشکیل دے کر اس کے مطابق چل رہے تھے، یہ اللہ کے راستے پر تھے، اور یہ حزب اللہ تھے۔
یہ جو حزب اللہ ہوتی ہے ہر دور میں یہ وہ جماعت ہوتی ہے جو اللہ وحدہ لا شریک کی نازل کردہ وحی کا اتباع زندگی کے تمام گوشوں میں تمام معاملات میں کر رہی ہوتی ہے، یہ حزب اللہ ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین اور آپ کے جو متبعین رضوان اللہ علیہم تھے وہ حزب اللہ تھے۔ اس کے مقابلے میں ہر دور میں جو جماعت رہی ہے وہ حزب الشیطان ہے۔ تو اس حزب الشیطان کو ہم ماضی میں بھی دیکھیں گے نزول قرآن سے پہلے، اور نزول قرآن کے عہد میں بھی اس کو دیکھیں گے، جب ہم اس کو اچھی طرح پہچان لیں گے، اس کے دونوں فیزز کو، اس کے دونوں شکلوں کو، دونوں پیکروں کو، تو پھر اس کے بعد ہم اپنے عصر حاضر میں جو منظر ہمارے سامنے ہے اس میں ہم حزب الشیطان کا تعین کریں گے، اس کو واضح طور پر پہچانیں گے انشاءاللہ، اور جو یہ سبیل الطاغوت ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آج کے یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے آج وہ کس صورت میں ہے، کن کن پیکروں میں ہے، اس کو سمجھیں گے، چونکہ ہم پہلے کتاب اللہ کی روشنی میں ان دونوں ادوار میں، دونوں فیزز میں دین اللہ کو بھی جان چکے ہوں گے جو اب کتاب اللہ میں موجود ہے۔ کتاب اللہ سے باہر دین اللہ، دین اسلام کہیں بھی نہیں ہے۔ دین کا ایک لفظ بھی، دین اللہ کا جو اللہ کا دین ہے اس کا ایک لفظ بھی کتاب اللہ سے باہر نہیں ہے، وہ قرآن کریم کے اندر ہے، اور جو کچھ قرآن کریم سے باہر ہے وہ دین اللہ نہیں ہے، وہ شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے۔ یہ اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ قرآن کریم سے باہر موجود ہے دین کے نام پر وہ شیاطین کا گھڑا ہوا ہے، اور وہ مسلسل صدیوں سے گھڑا جا رہا ہے، اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ابھی ان کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈھیر لگ چکے ہیں ان کتابوں کے، وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، وہ شخصیات کے جو افکار، افعال، اقوال، نظریات، اعمال ہیں، وہ سب کچھ جو موجود ہیں آدمیوں سے منسوب ہیں، آدمیوں کے گھڑے ہوئے ہیں، وہ تمام کا تمام جو ایک ڈھیر ہے وہ سارے کا سارا یہی شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے۔ تو ہم آج کے تناظر میں اس کو ضرور سمجھیں گے، کیونکہ آج اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم کسوٹی اور پیمانے اور معیار اور سٹینڈرڈ جو رکھیں گے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی انہی آیات کو رکھیں گے جو نزول قرآن سے پہلے کا جتنا عرصہ تھا اس کی بنیاد کے اوپر، تاکہ ہم ان کے انسانی نفسیات کو، اس کے ٹریک ریکارڈ کو، یہ جو مفترین اللہ ہوتے ہیں، اللہ رب کریم پر جھوٹ کرنے والے، اللہ کے جو دین کو بیچنے والے، ان کی نفسیات کو سمجھ سکے۔ ساری انسانی تاریخ میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے عہد میں اور آج کے دور میں، تو اس سلسلے کے لیے یہ تعارف اور یہ ایک تمہید ضروری تھی، تاکہ اس پورا جو پس منظر ہے، منظرنامہ ہے، جس کے لیے یہ اس موضوع سے متعلق آیات جمع کی گئی ہیں، آپ اس کو ایک سرسری، اس کا ایک خاکہ اور سکیچ آپ کے سامنے ہو، تاکہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور آیات رب العزت کی آپ کے سامنے بیان کرتے جائیں گے تو آپ کے لیے ان کو سمجھنا آسان ہو۔ اب اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے جو ہمارا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اور اس کی جو اساس ہے اس کو بیان کر دیں، تاکہ آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے کہ ہم کس موقف کے ساتھ اور کس آئیڈیالوجی اور کس نظریہ کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور جو ہمارا اپنا بیانیہ ہے، نیریٹو ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین یہ جو کاوش ہے، جو ہمارا بیانیہ ہے، جو ہمارا نظریہ حیات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دین اللہ پر اثر نو عمل کریں۔ صدیوں سے یہ جو 1400 سال سے دین اللہ
دین اسلام کو ترک کر دیا گیا ہے، وہ علامتی یا نمائشی طور پر اس پر ظاہری طور پر امن ہو رہا ہے، اس کے جو دین کے مناسک ہیں، شعائر ہیں، عبادات ہیں یا جو زبانی اعتقادات ہیں ان پر امن ہو رہا ہے، لیکن دین کی جو روح ہے، جو ایک وہ سٹرکچر تھا، وہ نظام تھا، اس کو ترک کر دیا گیا ہے صدیوں سے۔ اور جو مسلمان قوم ہے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی بھاری اکثریت الا ماشاء اللہ تقریباً سب کے سب ہی وہ دانستہ یا نادانستہ طور پر، جانتے بوجھتے یا اپنی جہالت اور غفلت کی بنیاد کے اوپر وہ شیاطین کے گڑے ہوئے جو دین ہے اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہ اسلام ہے جو اللہ رب کریم کا نازل کردہ ہے۔ تو یہ فرق واضح کرنا سب سے پہلا جو ہمارا ایک ترجیح ہے کہ نو انسانی تک، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ساری نو انسانی کے لیے ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ ان کو اثر نو اللہ رب العزت کے نازل کردہ دین سے متعارف کرایا جائے، اس کی حقیقت ان کے سامنے آشکارا کی جائے، اور یہ محض ایک فکری یا محض ایک تبلیغ کی صورت میں نہ ہو، بلکہ خود سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات پر عمل کیا جائے اور اس کو دوسرے انسانوں تک پہنچایا جائے۔ یہ ایک فکری کے ساتھ ساتھ یہ ایک عملی جد و جہد ہے الحمدللہ رب العالمین، اور ہم نے یہ جو اللہ کی آیات مختلف موضوعات اور مختلف عنوانات کے تحت پہنچانے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، جس کا آغاز کیا ہے، اس کا ہدف ہی یہی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو قرآن کریم نازل کیا ہے، دین حق نازل کیا ہے، اس نے سارے ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ یہ اللہ رب کریم کا وعدہ ہے، اور یہ اللہ رب کریم کی قرآن کریم نے اس کو قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے، اس جو حقیقت ہے۔ تو اس کے لیے یہ وعدہ انہی لوگوں کے ہاتھوں پورا ہوگا انشاءاللہ العزیز جو وحی کا اتباع کرنے والے ہوں گے، جو دین اللہ پر ہوں گے، جو یہ شیاطین کے گھڑے ہوئے، شیاطین کے جو ایجاد کردہ دین ہے اس سے قطعی برات اختیار کریں گے۔ تو اس مقصد کے لیے اس جد و جہد کا آغاز کیا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک اپنے بیانیے اور اس کی بنیاد کے حوالے سے یہ آیات کو دیکھتے ہیں۔ وما امروا الا ان یعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ وما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زبان مبارک سے اس وقت بھی اعلان کرایا گیا اللہ رب کریم نے کہ اعلان کیجئے کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صرف الہ واحد کے عبد بنیں، صرف اسی کے دین کو اپنائیں، صرف اسی کی نازل کردہ وحی کا اتباع کریں۔ اللہ کا عبد بننے کی عملی صورت یہ ہے کہ اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا اتباع کیا جائے، اس کے علاوہ ایک لفظ کا بھی رائی کے ذرے برابر بھی کسی چیز کا اتباع نہ کیا جائے، سب کچھ سے برات اختیار کی جائے۔ یہ ہے اللہ کا عبد بننا۔ تو اس طرح عصر حاضر میں کوئی بھی ایسا اجتماعی ڈھانچہ یا ایسی جماعت یا ایسا گروہ نہیں ہے جو اس طرح فعال ہو، منظر پر ہو، کہ جو صرف اللہ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہوں اور وہ صرف اللہ کے عبد ہوں، یعنی اللہ رب کریم کی نازل کردہ وحی کا تمام معاملات زندگی میں انفرادی و اجتماعی، معیشت، معاشرت، اخلاقیات، عدل و قسط، جو بھی حکومتی معاملات ہیں وہ سب میں وحی کا اتباع کر رہے ہوں۔ ایسا ممکن ہی نہیں ہے اس وقت کرۂ ارض پر، ان حالات میں ایسا نہیں ہو رہا۔ کیوں کہ پوری دنیا کی جتنی حکومتیں بشمول وہ ممالک جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہاں پر بھی یہ طاغوت اور طاغوت کے اعلی کاروں کے ہاتھ میں اقتدار ہے۔ کوئی ایسا ملک ایک بھی نہیں ہے کرۂ ارض پر جو
کتاب اللہ کو اپنا آئین اور دستور بنایا ہوا ہو، جس نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں انہوں نے بھی کتاب اللہ کے ساتھ دیگر باطن کی آمیزش کی ہوئی ہے، شرک کے مرتکب ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کتاب و سنت یا کتاب و حدیث یا کتاب و فقہ یا اجماع اور اس طرح کے دیگر جو وہ ایلیمنٹس، دیگر عناصر اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں، تو اس سے پھر حق و باطن کی تلبیس ہو جاتی ہے، یہ ایمان کے ساتھ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں، تو یہ پھر مشرک ہو جاتے ہیں، یہ ان کا دین خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین سے اعلان کرایا گیا کہ نجابدو الہا واحدا لا الہ الا ہوا سبحانہ وما یشرکون، کہ وہ الہ واحد، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اس طرح کے شرک سے منزہ ہے، ماورا ہے، وہ اس سے بلند تر ہے۔ تو مخالفین چاہتے تھے کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، اور رب کریم لازمی اس نے اپنے نور کو مکمل کرنا تھا، اگرچہ ان کفار کو جو انکار کر رہے تھے ان کو ناگوار ہی گزرتا، اور ایسا ہی ہوا۔ کیوں کہ اللہ رب کریم نے اپنے رسول علیہ السلام کو مبعوث کیا ہدایت اور دین حق دے کر، یعنی قرآن کریم دے کر، جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ وہ جو دین اسلام ہے وہ تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے، اگرچہ مشرکوں کو یہ چیز ناگوار ہی گزرے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ یہ صرف محض اعلان نہیں کیا گیا تھا نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے، بلکہ اس کو سرزمین عرب میں، اس خطہ میں جہاں پر نبی کریم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، وہاں اس کو ایک ٹھوس حقیقت کی صورت میں مشہود کیا گیا تھا، ثابت کیا گیا تھا کہ جو عربوں کا ایک باطن تہذیب و تمدن تھا، جو ان کی روایات تھی، جو صدیوں قدیم تھی، وہ پورا جو سٹرکچر تھا وہ مسمار ہو گیا، منہدم ہو گیا، اور شکست سے دوچار ہوا، اور اس کی جگہ ایک نئی بنیاد رکھی گئی دین اللہ کی، اقامت دین کی، دین اسلام کی، جس کی بنیاد قرآن مبین پر تھی، وحی پر تھی۔ اس نے جو باطن ایک پورا ایک سٹرکچر تھا اس کو سبوتاج کر دیا، اس نظام کو، اور اس کی جگہ جو دین اللہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اس سرزمین میں وہ حقیقت ثابت ہوئی اور آشکارا ہوئی۔ تو اس کے بعد یہاں جو اللہ رب کریم نے جو لفظ استعمال کیا ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ یہ جو دین ہے، دین اسلام، جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کے قلب اطہر پر قرآن کریم کی صورت میں نازل ہوا ہے، اس کی بنیاد پر جو نظام تشکیل پاتا ہے، تو اس دین نے، اس نظام حیات نے تمام ادیان کے اوپر غالب آنا ہے۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی طبعی زندگی میں وہ سرزمین عرب میں غالب آیا، اور اس کے بعد اب جس عہد میں، جس دور میں ہم زندہ ہیں، تو ہمارے پاس اس چیز کا ایک بھرپور موقع ہے، اور جو جس حد تک سائنسی ایجادات ہیں، اور آج یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، دنیا کے تمام جو انسان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، ان کے آپس میں رابطے، ان کا آنا جانا، اور وہ تمام جو رکاوٹیں اور مشکلات تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتی گئی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز پورے کرۂ ارض پر اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین اسلام کا جو غلبہ ہے، جو برتری ہے، وہ بآسانی، بہت آسانی کے ساتھ سائنسی ایجادات کے ذریعے اس کو حقیقت کی صورت میں مشہود کرنا، اس کو حق کر دکھانا آج بہت آسان ہے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ۔ اور یہ سب یہ جو سائنٹیفک انوینشنز ہیں، سائنسی ایجادات ہیں، جو رابطے ہیں، جو آدمیوں کے آنے جانے کے مواصلات ہیں، رسم و رسائل ہیں، جس طرح پوری دنیا آپس میں کنیکٹڈ ہے، باخبر ہے، ہوتی ہے ہر لمحے ایک دوسرے سے، تو ان جو سائنسی ایجادات ہیں، ان کے ذریعے آج پوری دنیا کا جو انتظام چلانا ہے، جو ون ورلڈ ایک گورننس ہے، اور پوری دنیا پر جو اللہ کا دین کا غالب آنا ہے، برتر آنا ہے، اور اس کی حقانیت کا جو سچ ثابت ہونا ہے، وہ آج کے دور میں انشاءاللہ عزیز بہت آسان ہے۔
تو اسی کے لیے ہم نے اس جدوجہد کا آغاز کیا ہے کہ اللہ رب کریم نے وہ جو تمام ادیان کے اوپر دین اسلام نے غالب آنا تھا وہ سرزمین عرب میں تو ہوا اس وقت، اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی جو طبی زندگی تھی وہ مکمل ہو گئی، تو اس کے بعد وہ جو اللہ رب العزت کا دین تھا وہ نہ تو وہ دین رک گیا اور نہ ہی نعوذ باللہ من ذالک لیظہرہ الدین کل تمام ادیان پر جو غالب ہونے والے اللہ وحدہ لا شریک کی جو تدبیر ہے، جو مکر ہے، کیونکہ اللہ رب العزت خیر الماکرین ہے، وہ ایک سکیم بناتا ہے، وہ سکیم نے بھرا پائے تکمیل تک پہنچنا ہوتا ہے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے میں کوئی چیز اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ وہ جو انسانی زندگی سے متعلق معاملات ہیں وہ انسانوں کے ہاتھوں ہی رونما ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک مختلف اقوام کو مختلف ادوار میں یہ جو مختلف فیزز ہوتے ہیں انسانی جو سفر ہے اس میں، وہ اللہ رب العزت ان کو مختلف اقوام کو موقع دیتا رہتا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، دوسری کے بعد اگلی نسل، یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس 1400 سالہ عرصہ جس میں خطۂ عرب میں دین اسلام تو غالب آیا، اس وقت کے تہذیب و تمدن پر جو باطل تھا، جو ان کے نظریات تھے، جو ان کا سٹرکچر تھا وہ بودا تھا، وہ کھوکھلا تھا، تو وہ منہدم ہو گیا۔ تو عصر حاضر میں یہ جو اپنے آپ کو جو اقوام بڑا ترقی یافتہ سمجھتی ہیں، بڑا مہذب سمجھتی ہیں، اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری یہ جنگی صلاحیتیں ایسے ان میچ ہیں کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ہماری دفاعی صلاحیت وہ اس ظام باطن میں مبتلا ہے کہ ہمارے پاس افرادی قوت ہے، یا ہماری اکانومی بہت سٹیبل ہے، ہماری معیشت بہت مضبوط ہے، جو اس طرح کے ظام میں ہیں۔ تو یہ ظام اور یہ غلط فہمی اور یہ تکبر ماضی میں کئی اقوام اس میں مبتلا رہی ہے۔ یہ شیطانی ایک وسوسے ہوتے ہیں، غلط فہمیاں اور ایک گمراہی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے قلوب و اذہان میں ہوتی ہے جو وحی کا اتباع نہیں کر رہے ہوتے، جو وحی پر ایمان ہی نہیں رکھتے، جو عقل، فکر، شعور، بصیرت، قلب اور فؤاد کو بروئے کار نہیں لاتے۔ وہ ان کی نگاہ میں ان کا وہ جو اعمال ہوتے ہیں، وہ جو ان کی کارستانیاں ہوتی ہیں، وہ جو ان کی جو کچھ وہ اچیومنٹس کرتے ہیں مادی حوالے سے، ان کی افرادی قوت، ان کی جو جنگی صلاحیت، ان کی سکیل، سائنس اور ٹیکنالوجی، یا ان کے جو آبا کا ایک مذہبی ورثہ ہوتا ہے، عقائد و نظریات ہوتے ہیں، جو ان کا سٹیٹس کو ہوتا ہے، وہ ان کی نگاہوں میں مزین ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت ایک بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں، اور ہم بڑے فٹ ہیں، اور ہمیں زوال نہیں آ سکتا، اور ہم بہت عقل مند ہیں، شاطر ہیں، اور ہمارے لیے زوال نہیں ہے۔ یہ سب پہلے کئی اقوام گزر چکی ہیں انسانی تاریخ میں۔ یہ جو ہزار سال پر مشتمل یہ جو انسانی زندگی کا سفر ہے، تو مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں کئی تہذیبیں پیدا ہوئیں، وہ اس ظام باطن میں مبتلا ہوئیں، اور انہوں نے تکبر کیا، اور انہوں نے اللہ رب کریم کی جو نازل کردہ دین ہے اس سے انکار کیا، اس کو رد کیا، اس کی تکذیب کی، کفر اختیار کیا، اور اس تکبر میں مبتلا ہوئے۔ لیکن وہ کہ ان کا جو نظام زندگی تھا وہ باطل تھا، کھوکھلا اور بے بنیاد تھا، اس کو دوام ہے نہیں، باطل کو دوام نہیں ہے۔ باطل صرف اس وقت تک وہ سرگرم عمل ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، یا وہ معاملات تو اس کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، وہ طاغوت اس وقت تک وہ سارے یہ امور ہیں وہ چلا رہا ہوتا ہے جب تک اس کے سامنے دین اللہ نہیں ہوتا، جب اس کے سامنے اطیع اللہ و اطیع الرسول اور کی شکل میں اتباع وحی کا ایک سٹرکچر تشکیل پاتا ہے، اور وہ بتدریج گرو کرتا ہے، اس کا نشو و نما ہوتی ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، پھلتا پھولتا جاتا ہے، تو پھر اس وقت طاغوت اور ان کا یہ جو بنایا گیا سٹرکچر ہوتا ہے، جو ڈھانچہ ہوتا ہے، وہ پھر زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ ان دونوں کا تصادم ناگزیر ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے، یہ دونوں یک وقت ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ اندھیرا، ظلمات
اس وقت تک ہوتا ہے جس وقت تک روشنی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج بھی طلوع ہو چکا ہو اور رات بھی باقی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل یہی جو قرآن کریم کی وحی کی بنیاد کے اوپر جب ایک سٹرکچر، ایک تشکیل دیا جاتا ہے، مومنین سبیل اللہ پر سفر کا آغاز کرتے ہیں، حق آشکارا ہو کر، مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ اب 1400 سال سے حق کتاب اللہ کی صورت میں موجود تو ہے، لیکن اس حق کا چہرہ بننے والے، اس کو شناخت دینے والے وہ مومنین نہیں ہیں۔ صدیوں سے چونکہ یہ سارے جو نوع انسانی ہے، اس کی بھاری اکثریت وہ شیاطین کے گھڑے ہوئے، ان کے ایجاد کردہ مذہب کو اپنا رہی ہے، ان کے ایجاد کردہ دین کو اپنا رہی ہے۔ تو دین اللہ کا جو نام لیا بھی جا رہا ہے، جو مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ جو دین اللہ کا نام لے بھی رہے ہیں تو وہ بر بنائے جہالت، وہ اپنی جہالت اور غفلت کی وجہ سے اس چیز سے آگاہی نہیں ہے کہ دین اللہ ہے کیا۔ تو وہ تو اس فریب کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے وہ اس شیاطین کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، اور اب سے نہیں، پچھلی کئی نسلوں سے، کئی جنریشن سے۔ تو اس لیے یہ جو پورا سٹرکچر ہے، چاہے وہ ان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا بنایا ہوا ہے، جس کے مطابق یہ چل رہے ہیں، یہ تو اصل میں عباد الطاغوت ہیں۔ یہ تو اسی طاغوت کے جو عالمی طاغوت ہے کرۂ ارض پر، انہی کے دیے گئے، انہی کے بنائے گئے اور انہی کے تجویز کردہ کھڑے ہوئے جو سٹرکچر ہے، اسی میں کچھ رد و بدل کے ساتھ اس کو جو اس کے اوپر ایک کاسمیٹک چینجز اس میں کر کے کہ یہ اب اسلامی ہو گئی، یہ چیز اس کو اسلامی قرار دے کر وہ نمازات، جو نمازیں اور عبادات اور یہ روزہ وغیرہ اور دیگر مناسک اور شعائر، وہ تو اس کو یوں سمجھنے کہ ایک اسلامی ٹچ دے کر اس میں کاسمیٹک چینجز کر کے دھوکہ دینے کے لیے وہ یہ جو ہے، یہ بھی شیطان کا ایجاد کردہ مذہب، اور اس کی بھی بنیاد جو تکبر پر ہے اور سرکشی پر ہے اور باطن پر ہے۔ لیکن اس کو صرف جو ایک اس میں کاسمیٹک چینجز کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان جاہلوں کو یہ مذہب زیادہ ان سے موافقت رکھتا ہے، اسی وجہ سے یہ اس فریب میں ہے۔ تو یہ جو شیطان ابلیس ہے، یہ اس کے جو اپنے شکار ہیں، یہ مختلف لوگوں کو، اقوام کو، افراد کو ان کی جو مزاج کے حوالے سے، ان کی فکری سطح کے حوالے سے، ان کو طرح طرح کے جو وسوسے اور جو منفی تحریکیں اندر پیدا ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ جو جن قوموں کے پاس سائنس، ٹیکنالوجی ہوتی ہے اور اپنے دور کے وہ جو ان میں فوجی قوت ان کے پاس ہوتی ہے، افرادی قوت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ان کی معیشت سٹیبل ہوتی ہے، تو وہ تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہ فرعون کی طرح اور دیگر جو اس طرح کی اقوام گزری ہیں وہ بالادست ہوتے ہیں، اور جن جو قوت عمل سے محروم ہوتے ہیں وہ ظلمات میں ہوتے ہیں، پسماندگی میں، جہالت میں، بے بسی میں۔ تو وہ ان میں یہ تکبر نہیں ہوتا بلکہ وہ توہمات میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ قوت ہوتی ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے، نہ وہ اپنے ان کے معاشرے میں وہ ویلیوز اور اقدار ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر وہ ایک زندہ قوم بن کر رہے ہیں، یا محکم بنیادوں پر ان کا وہ جو سٹرکچر ہے وہ بنا ہوا تو وہ اس وجہ سے محکوم رہتے ہیں، عباد الطاغوت بن کے رہتے ہیں، اور وہ ہمیشہ جارحیت کی زد پر ہوتے ہیں۔ طاقتور اقوام ان کو کچلتی رہتی ہیں، ان کو وہ ان پر جنگیں مسلط کرتی ہیں اور ان کا ناجائز استحسان کرتی رہتی ہیں۔ اس زمرے میں یہ جو تمام ترقی پذیر اور پسماندہ ممالک ہیں، اور ان میں خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں یہ ان میں شامل ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں اب انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ جس جد و جہد کا ہم نے آغاز کیا ہے اس کی منزل یہی ہے انشاءاللہ العزیز بإذن اللہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، کہ دنیا بھر کے یہ جو بہت سارے الہات کو ماننے والے ہیں، یہ الہ واحد
کی جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کو الہ واحد ماننے والے ہیں، ان کے مقابلے میں یہ دنیا بھر کے جو مشرکون ہیں، جو بہت سارے الہات کے ماننے والے ہیں، چاہے وہ ان کے الہات ان کی ہوائے نفس ہوں، شہوات ہوں، یا ان کے اپنے گھڑے ہوئے مختلف شخصیات ہوں جو ماضی میں گزری ہیں، جو بھی ان کے یا انداد اللہ ہوں، شرکا ہوں، جتنے بھی یہ الہات متفرقہ والے ہیں، یہ سب کے سب انشاءاللہ العزیز اگر توبہ نہیں کریں گے، اگر وہ سبیل اللہ پر ہمارے شریک سفر نہیں بنیں گے، اللہ کے دین میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ سرکشی کریں گے، وہ ایک اس نظام کی مخالفت کریں گے، اس کو سبوتاج کرنے کے لیے میدان میں آئیں گے، تو شکست ان سب کا مقدر ہوگا، اور یقینی طور پر انشاءاللہ العزیز یہ شکست اور نابودی سے دو چار ہوں گے۔ ساری انسانی تاریخ میں یہی کچھ ہوتا رہا ہے، اللہ رب کریم کی سنت اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 122 سے وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا، کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ وحدہ لا شریک وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ سے کون کا سچا کوئی ہے نہیں۔ اللہ رب کریم کی جو یہ ہر آیت ہے، ہر اس کا لفظ ہے، اس میں جو کچھ وعدے کیے گئے ہیں وہ اللہ رب کریم کی طرف سے ہیں، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے وہ اللہ کا قول ہے۔ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین خاتم النبیین کی زبان مبارک کے ذریعے ہم تک پہنچا، اسی صورت میں، اسی حالت میں جس طرح آپ علیہ السلام نے نو انسانی کو یہ نو انسانی کے سپرد کیا قرآن کریم کو، آج تک وہ اسی طرح ہم تک پہنچائے اور آنے والی نسلوں تک اسی حالت میں ہی پہنچے گا انشاءاللہ، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب کریم نے خود لیا ہے۔ تو اس میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ نجوسرہ علی الدین کلہ، کہ تمام ادیان پر کلہ ہی عام، یعنی اس میں کسی ایک دین کے لیے بھی استثناء نہیں ہے۔ یہ جمہوریت آج کا جو دین غالب ہے، یہ جو طاغوت کا جو سسٹم ہے، یہ جمہوریت ہے، جمہوریت نظام کفر ہے، یا اس کی اور جو آج کل دنیا میں اقتدار و اختیار اور گورنمنٹ سٹرکچر کی یا جو سوشیو گورنمنٹ ایک ماڈرنس ہیں، وہ جمہوریت سے کچھ مختلف بھی ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر یہ جو جمہوریت ہی ہے، یہی آج دنیا کا ایک غالب دین ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز دین اسلام کے مقابلے میں نہ تو یہ جمہوریت ٹھہر سکتی ہے، نہ یہ جو آدمیوں کے کھڑے ہوئے باطل ادیان ہیں، شیاطین کے کھڑے ہوئے، ان میں سے کوئی اور دین ٹھہر سکتا ہے۔ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام نے غالب ہونا ہے، اور وہ دین اسلام قرآن کریم سے باہر کہیں نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاتھ میں الحمدللہ رب العالمین یہی کتاب اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اسی کے مطابق ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں کو ڈال رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم ساری نو انسانی کو جی اللہ کی آیات ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں، تاکہ وہ بھی اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اور وہ بھی جو سبیل اللہ پر سفر کا آغاز کریں، اور تاکہ ہم یہ سارا ایک کاروان مومنین کا جن کا الہ واحد ہے، وہ کاروان سبیل اللہ پر گامزن ہو، اور انشاءاللہ العزیز اس کاروان کی جو منزل ہوگی وہ نجوسرہ علی الدین کلہ ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 87 ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ سے زیادہ سچی حدیث کس کی ہے۔ قرآن کریم اللہ رب کریم کی حدیث ہے، اس کو اللہ رب العزت نے احسن الحدیث کہا ہے، تو اس سے زیادہ سچی بات تو قرآن کریم سے کوئی ہے نہیں۔ جو قرآن کریم سے باہر جو حدیثیں ہیں، جو لاحول حدیث ہے، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ ہم نے ایک لفظ بھی کتاب اللہ سے باہر نہیں لینا، انشاءاللہ العزیز دین کتاب اللہ سے باہر ہے ہی نہیں۔ تو اس کے بعد یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 139 سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ یہ جو قرآن ہے یہ لوگوں کے لیے ایک بیان ہے، ان کے سامنے حقائق کو بیان کر دیتا ہے واضح طور پر، اور جو سٹینڈرز ہیں زندگی کے، جو عروج و زوال کی جو پیمانے ہیں، جو قانون ہیں، جو اس کے لیے اصول ہیں،
وہ بیان کیے گئے ہیں، حق و باطن اور اصلاح و فساد، خیر و شر، ظلمات و نور، یہ افراد کی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور اجتماعی زندگی کے تمام جو گوشے ہیں ان کے متعلق جو رہنما اصول ہیں، جو اوامر اور نواہی ہیں، جو معروف و منکر ہے، وہ سب کچھ اس میں بیان کیا ہے کتاب اللہ میں اللہ رب کریم نے۔ تو یہ سارے انسانوں کے لیے ہے، یہ قرآن کریم صرف مسلمانوں یا مومنین کے لیے نہیں ہے، تمام نوع انسانی کے لیے، کہ اگر وہ اپنے دکھوں کا مداوع چاہتے ہیں، وہ ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں، وہ ذلت سے، محکومی سے، اختلافات سے، تفرقہ سے، تضادات سے، بغین بینہم سے، شر سے، فساد سے، جہالت سے، بدحالی سے وہ نکلنا چاہتے ہیں ان پستیوں سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مایوسی سے نکلنا چاہتے ہیں، خطرات سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس قرآن میں وہ تمام اس صورتحال سے، اس دندن سے نکلنے کا ایک مجرب نسخہ ہے، ایک یقینی اور ٹھوس اور قطعی حل ہے۔ تو ان کو جو انسان بھی اس کو اپناتے جائیں گے تو وہ اللہ رب کریم کا وعدہ تو حق ہے، اللہ کی بات سے زیادہ سچی بات کسی کی ہے نہیں، تو وہ یہی قرآن کریم بیان للناس اسی لیے وہ ہدی و موعظۃ، ایک واعظ ہے متقین کے لیے، کہ جو راستے کے خطرات ہیں، جو اللہ رب کریم کی حدود کو پامال کرنے سے یا اللہ کے اوامر و نواہی کو نظر انداز کرنے سے کہ جو بھیانک نتائج نکلتے ہیں ساری انسانی تاریخ میں، جو لوگ ان نتائج سے بچنا چاہتے ہیں، اس تباہی سے اور اس ناکامی سے اور اس خسران سے، اس گھاٹے سے بچنا چاہتے ہیں، وہی متقین ہوتے ہیں۔ تو جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ تقوی اختیار کرنا کوئی اندوز میں نمنزانی کرنا سے ڈرنے کی بات نہیں ہے، جو عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے، نہیں، وہ تقوی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جو احکام ہیں ان کی خلاف ورزی کے جو تباہ کن نتائج ہوتے ہیں، ان نتائج کیا ایک دن میں ایک خشیت ہونی چاہیے کہ اگر میں اللہ رب العزت کے حدود کو پامال کروں گا، اس کی نافرمانی کروں گا، اس سے سرکشی کروں گا، تکبر کروں گا اور اللہ کا عبد نہیں بنوں گا، تو اس کے جو مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، میرے نفس کو، میری دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ جو احساس جس کے دل میں ہر لمحہ موجود رہتا ہے اور پختہ سے پختہ تر ہوتا جاتا ہے، اور یہی احساس اس کو ہر لمحہ، ہر معاملہ زندگی میں وہی کا اتباع کرنے پر وہ اس کو قائم رکھتا ہے، تو یہی تقوی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب کریم نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم سستی نہ کرنا اور نہ تم حزن میں مبتلا ہونا، کسی طرح کے خوف، گھبراہٹ اور پجمردگی کا شکار نہ ہونا، تم ہی برتر رہو گے اگر تم مومنین ہو۔ تو یہ جو اللہ وحدہ لا شریک کا اصول ہے، کنیہ ہے، اللہ کے کلمات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ، یہ اللہ رب کریم کی سنت رہی ہے، یہ کلمات اس نے بیان کر دی ہیں۔ سنت اللہ رب کریم کی وہ عمل ہوتا ہے، وہ روش ہوتا ہے جو ساری انسانی تاریخ میں ایک دوام کے ساتھ اور ایک مستقل طور پر وہ جاری و ساری ہوتی ہے، جس کے مطابق وہ مختلف اقوام کو، افراد کو ان کے اعمال کے نتائج مرتب کر کے دیتا رہا ہے۔ یہ اللہ رب کریم کی سنت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی سنت کا لفظ تک، اصطلاح تک استعمال نہیں ہوئی پورے قرآن کریم میں۔ یہ جو پورا انہوں نے ایک دفتر کے دفتر گھڑے ہوئے ہیں کتابوں کے کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، قرآن مجید میں ایک مرتبہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ سنت اللہ رب کریم کی رہی ہے جو اقوام سابقہ سے متعلق ہے، کہ جو کچھ ان کو نتائج ملتے رہے ہیں، جس طرح اللہ وحدہ لا شریک افراد اور اقوام کے ساتھ معاملات کرتا رہا ہے ساری انسانی تاریخ میں، یہ اللہ رب کریم کی سنت ہے، اس میں تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ کے کلمات ہیں کہ صرف تم نے مومن ہونا ضروری ہے، بس اگر تم اس طرح ایمان لے آئے جس طرح ایمان کتاب اللہ میں بیان کیا گیا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ایمان، ایک ہوتا ہے عمل۔ ایمان کتاب اللہ کے قرآن کریم کے مطابق ہو گیا ہے اور عمل قرآن مجید کے مطابق ہو گیا ہے، تو یہی دو چیزیں ہیں جو مومن ہونے کے لیے لازم ہیں۔ اور اگر ایمان باطل ہے تو پھر اعمال اکارت جائیں گے، ایمان میں شرک ہے، ایمان میں تنبیس سے حق و باطل ہے، ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ ہے، تو اعمال اکارت جائیں گے۔
ضائع ہو جائیں گے، بے نتیجہ رہیں گے۔ اگر ایمان درست ہے تو وہ لازمی طور پر آپ کو درست عمل پر آمادہ کرے گا اور اس کی تحریک بنے گا، اور آپ میں وہ جذبہ، وہ آپ کے اندر عزم اور وہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ جب آپ کو قرآن کریم کے مطابق آپ کا ایمان ہوگا تو پھر آپ کا عمل بھی قرآن کریم کے مطابق ہوگا۔ تو مومنین وہی ہوتے ہیں۔ ویسے تو ایمان یہ ایک الگ سے پورا موضوع ہے کہ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں۔ قرآن کریم میں سے 6 کے 7 قسمیں ہیں ایمان کی، جن میں سے سب قسمیں باطن ہیں اور اس کا نتیجہ جہنم میں ہوتے وہ بھی مومنین ہیں۔ وہ جو 5-6 قسموں والے ایمان کے ہیں وہ تمام کے تمام ایمان باطل ہوتے ہیں، اور اس ایمان کی روشنی میں اس کی بنیاد پر جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ اکارت جاتے ہیں، ضائع جاتے ہیں، بے نتیجہ جاتے ہیں، وہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ وہ ایمان بھی، وہ اعمال بھی، اور قرآن کریم میں سارا ان کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کو صرف ایک ایمان اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے، اور وہ ایمان ہے ایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر ایمان لانا۔ تو اس کی عملی شکل یہ ہے کہ صرف اسی کی وحی کا اتباع کرنا۔ یہ وہ ایمان ہے جو تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا اور ان کے متبعین رضوان اللہ علیہم کا رہا ہے۔ تو یہ جو مومنین ہوتے ہیں انہی کو مومنین قرآن کریم قرار دے دیتا ہے، جن کا ایمان قرآن کریم کے مطابق ہو۔ تو ہم نے مومنین بننا ہے انشاءاللہ العزیز، اور اسی مومنین بن کر ہی اس جو سبیل اللہ پر ہم نے اپنے آپ کو مومنین ثابت کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم اس راستے پر، اس شاہراہ پر سفر کا آغاز کر چکے ہیں، اور تمام انسانوں کو بھی ان کو اسی لیے یہ مختلف عنوانات پر اور مختلف جو موضوعات پر اللہ کی آیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، تاکہ آپ سب سے پہلے طاغوت سے انکار کر کے، اس کو رد کر کے، اس سے برات اختیار کر کے اپنا ایمان کتاب اللہ کے مطابق کریں۔ اور ایمان کے موضوع کے اوپر تمام یہ آیات موجود ہیں کہ اللہ پر ایمان قرآن کریم کے مطابق کس طرح ہے، ملائکہ پر ایمان کس طرح ہے، اس کے کیا تقاضے ہیں، کیا کوشیں ہیں، انبیاء اور رسول علیہ السلام پر ایمان، اور اللہ رب کریم کی نازل کردہ کتب وحی پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ جب یہ پانچوں ایمان کے گوشے آپ کے کتاب اللہ کے مطابق ہو جائیں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اعمال صالح نہ بجا لائیں، آپ سبیل اللہ پر اپنا اس سفر کا آغاز نہ کر دیں۔ پھر کوئی چیز آپ کے پاؤں کی زنجیر نہیں بن سکے گی، کوئی چیز آپ کی کمر کا بوجھ نہیں بن سکے گا۔ پھر یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے یہ آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکے گا۔ آپ چونکہ ایمان قرآن کریم کے مطابق جب آپ لے آئیں گے تو آپ کے قلب میں وہ نور، وہ ہدایت، وہ روشنی آ جائے گی۔ تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جو حقائق ہیں، یہ جو موجودات ہیں، یہ جو پورا یہ کارخانہ قدرت ہے، یہ حیات عرضی ہے، اس کے تمام متعلقات آپ کے سامنے آشکار ہو جائیں گے۔ ان کی حقیقت آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو جتنی بھی چیزیں ہیں مادی ہیں، یہ تو فنا ہونے والی ہیں۔ آپ ان کو کبھی بھی اول ترجیح پر نہیں رکھیں گے، چاہے مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، عزیز و اقارب ہو، آبا و اجداد ہو، کوئی بھی کاروبار ہو، بزنس ہو، گھر، کاریں، کوٹھیاں، جو کچھ ہے، یہ مویشی، یہ جائیدادیں، یہ بینک بیلنس، کوئی بھی آپ کی اولین ترجیح نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی اولین ترجیح جو اللہ و رسول کی جو ایک اللہ رب العزت نے جو اصطلاح استعمال کی ہے قرآن کریم میں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، یہ ایک نظام ہے جو نبی کریم علیہ السلام رحمۃ للعالمین خاتم النبیین کی زندگی میں تشکیل دیا گیا تھا اجتماعی طور پر وحی کا اتباع کرنے کے لیے، اور اس نظام نے ہی باقی رہنا تھا۔ وہی مومنین کی اول ترجیح تھی ان کی زندگیوں میں اس عہد میں، لیکن آج وہ اس نظام کا نہ تو کہیں آثار ہیں، نہ کہیں اس کی کوئی کھنڈرات ہیں، بلکہ لوگوں کے قلوب و اذہان سے بھی وہ نظام مٹ چکا ہے۔ وہ کتابوں کی حد تک اس کا تذکرہ ضرور ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے متبادل میں یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب آیا ہے، تو اس میں لوگ جو یہ اللہ کی اطاعت کو تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، اللہ رب کریم کی طرف سے اس کی وحی ہے، جو اس میں وحی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے،
اور اس کو وہ پڑھتے ہیں، تجوید معنی یاد کر لیتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں ثواب کے لیے، یا مردوں پر ان کو گناہ بخشوانے کے لیے پڑھ دیتے ہیں، یا اس کی کوئی ذکر اذکار وظائف بنا لیتے ہیں، تو بس یہ اس کا مصرف ہے اس جو مسلمان قوم ہے اس میں۔ تو بقایا انہوں نے جو اطیع الرسول کا جو اللہ رب کریم کا حکم ہے، یہ تو ایک ہی حقیقت ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول تو مختلف چیزیں نہیں ہیں، اسی وہی کا اتباع کرنا ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے اجتماعی سطح پر۔ لیکن انہوں نے یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا مذہب ہے، اس میں یہ اطیع الرسول کے عنوان سے انہوں نے درجنوں، بیسیوں، سینکڑوں، ہزاروں کتابیں لکھ دی ہیں، جن کو احادیث کا نام دیا گیا ہے، سنت کا اور روایات کا، اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کا نام دیا گیا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم سے باہر جو کچھ ہے، اس کو اب یہ اطاعتیں دو بنا دی گئی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی یعنی رسول کی اطاعت کرنی ہے تو وہ احادیث، روایات، سنت اور دیگر کتابوں کی طرف جانا ہوگا، وہ شیاطین کے گھڑے ہوئے کنٹینٹ ہیں، مواد ہے، اس کو پر عمل کرنا ہوگا، اور اللہ کی اطاعت تو قرآن کریم میں ہے، وہ جو اس طرح ہی ہو رہی ہے کہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے، اس کا حفظ ہو رہا ہے، اور اس کی قرأت ہو رہی ہے، اور ثواب کے لیے یا تجوید اور معنی پڑھے جا رہے ہیں، بس اطاعت عملی طور پر وہی شیاطین کے جو گھڑا ہوا غالب مذہب ہے اسی پر ہی عمل درآمد ہو رہا ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جو اس کو اس حوالے سے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو رویے ہوں گے پھر یہ مومنین کے رویے نہیں ہیں، نہ یہ مومنین ہیں، اور یہ نہ اس کا طرز عمل ہے ان کا۔ مومنین کا طرز عمل کیا ہے؟ وہ انہی جو مختلف آڈیوز ہیں، مختلف موضوعات اور عنوانات پر وہ اللہ کی کتاب میں ہر گوشے سے، ہر پہلو سے مومنین کی معیشت، معاشرت، اخلاقیات، نفسیات، ہر ایک کو مختلف عنوان سے، اسی لیے اس موضوع کو اور اس سے متعلقہ آیات کو الگ الگ واضح کر کے رکھا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے، تاکہ جو بھی انسان چاہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی رنگ و نسل اور کسی خطہ سے ہو، اگر وہ دین اللہ پر آنا چاہیں، وہ مومنین بننا چاہیں، اور وہ چاہیں کہ ان کے ساتھ اللہ رب کریم کے سارے وعدے سچے ثابت ہوں، تو وہ خود اس پر ایمان لائیں قرآن کریم کے مطابق، اللہ پر ایمان لائیں، ملائکہ پر، اللہ کی کتب پر، رسول علیہ السلام پر اور آخرت پر۔ تو جب ان کا ایمان کتاب اللہ کے مطابق ہو جائے گا تو وہ خود بخود یہ جو شیاطین کا گھڑا ہوا دین ہے اس سے برات اختیار کریں گے، اور پھر اس ایمان کی بنیاد کے اوپر جو اعمال وہ سر انجام دیں گے، جو اعمال ان سے سرزد ہوں گے، وہ اعمال ہوں گے جو اصلاح فی الارض کریں گے، جس سے ان کا تغیر نفس ہوگا، جس سے وہ ظلمات میں سے نور کی طرف اجتماعی طور پر وہ سفر کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز باذن اللہ، اور ہماری یہ کاوش اسی کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160 ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللائنون ان الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان آیات کو سمجھیے کہ ان میں تمام جو شیاطین کے گھڑے ہوئے ادیان پر جو عمل کرنے والے ہیں ان سب کے لیے، اور خاص طور پر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے ایک واضح ایک رستہ موجود ہے، ایک رہنمائی موجود ہے، اور ان کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے ایک حل موجود ہے، اگر وہ اس کو چاہیں، اور ان کو اس کا اپنے جرم کا بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جرم کیا ہے، اور اس کی تلافی اور اس جرم سے نکلنے کا راستہ اور طریقہ کون سا ہے۔ اللہ رب کریم نے فرمایا جو لوگ اللہ نے جو کچھ بینات یعنی ہدایت، آیات قرآن کریم نازل کیا ہے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر انکار کرنے کی بات نہیں ہے، اس کو چھپانے کی بات ہے۔ یہ جرم جو کر رہے تھے جس وقت قرآن کریم نازل ہو رہا تھا، تو یہ یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا اس جرم کے مرتکب تھے،
تو اس وقت وہ اس کے مصداق تھے اللہ کے دین کو چھپانے کے. اور اب جو اس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ بھی بحیثیت قوم تمام کے تمام الا ماشاء اللہ کوئی استثناء ممکن ہے، لیکن تمام کے تمام یہ جو قوم ہے یہ بھی یہی جرم کر رہی ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کریم، اس کو، اس کے مندرجات کو، اس کے احکامات کو اور اس کے اوامر نواہی کو، اس کے پیمانوں کو، اس کے معروف و منکر کو، سب کچھ یہ چھپا رہے ہیں. اب یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ تو کوئی بھی بظاہر اس کو سطحی انداز سے دیکھا جائے تو کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ قرآن کریم کو چھپاتا تو نہیں ہے. قرآن کریم تو ہر جگہ موجود ہے، مساجد میں موجود ہے، مدرسوں میں اور دکانوں میں اور گھروں میں، ہر جگہ موجود ہے. تو بظاہر سطحی طور پر دیکھا جائے تو وہ اس کو چھپا نہیں رہے. اس طرح چھپانا جو فزیکلی طبی طور پر چھپانا ہوتا ہے، یہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی آیات کو، یہ وہ جو اس وقت چھپا رہے تھے وہ بھی اس طرح چھپا رہے تھے کہ وہ اپنی جو ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہوتی تھی، اخبار و روبان کی، وہ جو اللہ پر جھوٹ کرتے تھے وہ بیان کرتے تھے لوگوں تک. جب آپ یا وہ لوگ یا آپ یا کسی بھی دور کے یا ماضی کے کوئی بھی لوگ ہوں، جب اللہ کی آیات کے ساتھ کوئی اور بات بیان کریں گے، کسی بشر کی بات بیان کریں گے، کسی بشر کی کتاب کا کوئی کنٹینٹ بیان کریں گے، کسی بشر کے افعال کا، اس کے افکار کا، نظریات کا، اس کی رائے کا حوالہ دیں گے، جو کہ قرآن کریم کے جو کنٹینٹ ہے، جو قرآن کریم کا متن ہے، اس کی آیات سے باہر کی بات ہوگی، تو جب وہ بیان ہوگا تو اس وقت اللہ کی آیات جو وہ چیزیں بیان ہوتی جائیں گی، اللہ کی آیات چھپتی جائیں گی. اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے. اور یہ جرم ببانگ دہن دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور تمام جو فرقوں والے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تمام جماعتوں والے، تمام مذاہب والے، تمام گروہوں والے، سب کے سب چاہے کوئی بھی ہوں، وہ یہ جرم اعلان کر رہے ہیں اور کثرت سے کر رہے ہیں اور مستقل طور پر کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں. جہاں بھی کوئی جو مذہبی محفل ہو، کوئی کتاب ہو، کوئی تقریر ہو، کوئی خطبہ ہو، کوئی بھی واعظ و نصیحت کی بات ہو، کہیں پر بھی یہ علامتی طور پر ایک نمائشی طور پر قرآن کریم کی 1 2 4 آیتیں بیان بھی کر دیں گے، لیکن اس کے بعد جتنا بھی وہ کنٹینٹ ہوگا، جتنی وہ تحریر، تقریر، وہ کتاب، جو کچھ بھی ہوگا، وہ واعظ و نصیحت ہو، جو بھی ہو، تبلیغ ہو، اس میں پھر بقایا جتنا بھی وہ کنٹینٹ ہوگا، جتنا مواد ہوگا، وہ قرآن کریم سے باہر ہوگا. وہ ہوگا احادیث پر مبنی ہوگا، روایات پر، شان نزول پر، یا وہ سنت کے عنوان سے، یا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے، یا اس دور کے جو دیگر افراد تھے ان سے منسوب جو قصے ہیں، واقعات ہیں، ان کا کردار ہے، افعال ہے، یا یہ جو 1400 سالہ تاریخ گزری ہے، اس میں سے کنٹینٹ لیا جائے گا. جب اتنا سارا پرندہ، اتنا سارا ڈھیر یہ خارج از قرآن یہ مواد بیان کیا جائے گا، تو قرآن کی آیات، ان کا متن، ان کا میسیج اور ان کی جو روح ہے، اسینس ہے، جوہر ہے، یا جو ان کا مقصود ہے، وہ تمام کا تمام پیچھے چھپ جائے گا، وہ رہ جائے گا، نظر انداز ہو جائے گا، اس سے توجہ ہٹ جائے گی. یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کو چھپانا. اور وہ جو اس وقت یہود و نصارہ کے مذہبی پیشوا کی اکثریت تھی، وہ اسی جرم کی مرتکب تھی. وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہیں یا وحی نازل نہیں ہوئی ہے، نہیں، وہ اس کے دعویٰ کرتے تھے، ایمان کا بھی دعویٰ کرتے تھے، وہ تسلیم کرتے تھے، اور ان کے پاس وہ وحی کسی نہ کسی صورت میں موجود بھی تھی. اس کا اب کتنا ایسا موجود تھا یہ اللہ وحدہ لا شریک بہتر جانتا ہے، لیکن اس کی اللہ کی آیات ان کے پاس موجود تھیں، لیکن اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ اس کو چھپاتے تھے. تو وہ اس کا کچھ حصہ چھپانا بھی ہے، اور جس طرح یہ قرآن کریم کا بھی بہت سا حصہ چھپاتے ہیں، ہم اس کو بیان نہیں کرتے. یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ بھی یہ مطلب ہے کہ اس کے علاوہ دیگر جو غیر قرآنی کنٹینٹ ہے، مواد ہے، جو اور یہ فلاں کی نے تفسیر یہ لکھی ہے، فلاں نے یہ شرح لکھی ہے، فلاں
فلاں نے یہ عمل کیا تھا، فلاں کا قول یہ ہے، فلاں حدیث اس طرح ہے، فلاں روایت اس طرح ہے، فلاں شخص نے یہ عمل کیا تھا، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں عالم نے یہ کہا ہے، فلاں محدث نے یہ کہا ہے. یہ جو ان ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، یہ بیان کرنے سے اللہ کی آیات کا کتمان ہوتا ہے، وہ چھپ جاتی ہیں، وہ پس منظر میں چلی جاتی ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے. حالانکہ اللہ رب کریم نے کیا کہا ہے کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اللہ رب کریم نے کتاب میں وہ بیان کر دی ہیں. آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کی آیات کے علاوہ کوئی کسی شخص کی بات بیان ہی نہیں کر سکتے کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ کو ہمیشہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر اللہ کی لعنت نہ ہو، آپ کو کتاب اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی بیان نہیں کرنا. ایک لفظ بھی قرآن کریم سے باہر کا حوالہ کسی کتاب کا، کسی شخصیت کا، کسی کے کردار کا، کسی کے قول کا جو قرآن کریم کے متن میں نہیں ہے، جو اس کے ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس کے عربی ٹیکسٹ میں نہیں ہے، اس کو آپ بیان ہی نہیں کر سکتے. اگر آپ بیان کریں گے ایک لفظ بھی تو دین کے حوالے سے، تو وہ پھر اللہ کی آیات کو چھپانے کے زمرے میں آ جائے گا. اور ایسے لوگوں پر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وہ جو لوگ اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، یعنی وہ محروم رہ جاتے ہیں اس سے. اور یہ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان قوم، یہ اللہ کی لعنت میں صدیوں سے مبتلا ہے. یہ نہ دین کے ہیں نہ دنیا کے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین کا جو بوجھ ہے، کچرا ہے، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ یہ لعنت کا مطلب ہوتا ہے محرومی. لعنت کوئی زبان سے کہنے والے الفاظ نہیں ہیں، وہ درماندگی، محرومی، اور وہ کسی چیز کو حاصل نہ کر سکنا، پستیوں میں ہونا، بدترین حالات میں ہونا، یہ ملعونین ہوتے ہیں، محروم کیے گئے لوگ. تو یہ حقیقت ہے، چونکہ جو اقوام مغرب ہیں، جو ترقی یافتہ اقوام ہیں، دنیاوی جو لوازمات ہیں، جو مادی زندگی اور اس سے متعلقات ہیں، جو سائنس، ٹیکنالوجی، ایجادات اور دیگر جو سہولتیں، آسائشیں ہیں، وہ تو ان کے پاس ہیں. مسلمانوں کی تو اکثریت ان سے بھی محروم ہے. تو یہ تو ہے وہ جرم جو یہ مسلمان قوم صدیوں سے کرتی آئی ہے. اب اس کی تلافی، اس دندن سے، اس بند گدی سے نکلنے کا راستہ بھی اللہ رب کریم نے بتایا. بڑا آسان ہے، اگر کوئی اپنانا چاہے تو جو حل ہے ان ظلمات سے نکلنے کا اور اس لعنت سے بچنے کا، اِنَّ الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، کہ جو لوگ توبہ کریں، اپنی اس روش پر نادم ہو کر اس کو کلی اور قطعی اور یکسر طور پر چھوڑ دیں، اس راستے کو ترک کر دیں، واپس آ جائیں اللہ کی آیات پر. اور واپسی کا طریقہ کیا ہے؟ وَبَيَّنُوا، اور ان آیات کو بیان کریں. اور فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب کریم ان کی توبہ قبول کرنے کا. اللہ رب کریم ان کی جو واپسی ہے اس کو، کہ وہ جو سبیل الطاغوت انہوں نے چھوڑا ہے، جو حزب الشیطان سے نکلے ہیں، جو شیاطین کے گھڑے ہوئے مذہب کو انہوں نے چھوڑ کر وہ حزب اللہ میں آئے ہیں، اور سبیل الطاغوت کو چھوڑ کر سبیل اللہ پر آئے ہیں، اور شیاطین کے دین کو چھوڑ کر اللہ کے دین پر آئے ہیں. تو یہ جو ان کی مراجعت ہوگی، یہ واپسی ہوگی، یہ جو ان کا ایک راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر آنا ہے واپس، اسی چیز کو توبہ کہا جاتا ہے. کہ یہ جو لوگ یہ کر دیں گے، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ رب کریم بھی ان کی طرف واپس آ جائے گا، ان کو ان لعنت سے نکالے گا، اس سوء العذاب سے نکالے گا، اس طاغوت کی محکومیت سے نکالے گا، اور یہ جو طاغوت کے عبد بنے ہوئے اس سے نکالے گا، آلہات متفرقہ سے نکالے گا. ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کرے گا، ان کو عزت دے گا، وقار دے گا، اپنی نصرت و تائید دے گا، رزق کریم دے گا، امن دے گا، ان کو جبر سے نکالے گا، ان کو خوف سے نکالے گا، ان کو الفت دے گا، ان کو اخوت دے گا.
تو یہ اپنی نصرت و تائید اور فتح دے گا، تمکن فی الارض دے گا، استخلاف فی الارض دے گا، تمکن دین دے گا۔ یہ ہیں وہ نعمتیں جو اللہ کا تواب ہونا ہے، اللہ کی جو مفہوم ہے کہ اللہ رب کریم بھی اپنے اس طرح واپس آ گئے، واتوبون ہے، یعنی ان کی توبہ قبول کرنا ہے کہ جو نتائج اب ان کو دیکھنے پڑ رہے ہیں، بھگتنے پڑ رہے ہیں، جن کا سامنا ہے ان کو، جس لعنت کا اور جس ذلت اور عذاب کا، یہ ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی، اور اس کے بجائے ان کے سامنے جو منظر ہوگا یا جو چیزیں ان کو درپیش ہوں گی، جو ان کو ملی ہوں گی، وہ یہ چیزیں ہوں گی جو ابھی بیان کی گئی ہیں۔ اور اسی کو اللہ رب کریم نے فرمایا کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں بھی لوٹ آنے والا ہوں۔ تو وہ رحیم ہے، رحمان ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو یہ اپنا راستہ تبدیل کریں گے۔ تو یہ جو تغیر نفس ہے، یہ کوئی سطحی یا سرسری چیز نہیں ہے، اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے عقل، فکر اور شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا، اس کو سمجھنا، اس میں تفکر تدبر کرنا اللہ کی آیات کو، اور پھر اپنے ایمان کو قرآن کریم کے مطابق کرنا، اور اس کے بعد جو اعمال ہوں گے وہ قرآن کریم کے مطابق ہوں گے، تو تب وہ نتائج پیدا ہوں گے۔ یہ محض کوئی نمازیں پڑھنے سے، ذکر اذکار کرنے سے، روزے رکھنے سے، حج عمرہ کرنے سے یہ نتائج نہیں ملیں گے۔ ظاہری طور پر حلال حرام کی پابندی کرنے سے یا کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ تو وہ سارے کام ہیں جو ہو رہے ہیں، لیکن نتائج یہ مل رہے ہیں۔ تو اگر یہ اللہ کے دین پر آئیں گے تو پھر یہ نتائج ملیں گے۔ اس نشست کو مکمل کرتے ہیں اور اگلی نشست میں اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔